لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم ومبغضي شيعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. عزائے فاطمیہ کل عرض کیا تھا کہ ہم شیعوں کی شناخت اور ہم شیعوں کی پہچان ہے. یہاں تک کہ عاشورہ میں بھی دوسرے مذہب کے لوگ آتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ کربلا میں مختلف مذہب اور مختلف مسلک کے لوگ آتے ہیں. کبھی عیسائی آتے ہیں، کبھی اہل سنت آتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں. لیکن عزائے فاطمی مخصوص ہے ہم سے. اور شاید وہ جملہ آپ کو یاد ہو کہ شیعوں کی شناخت انہی چار چیزوں سے ہے کہ شیعہ سارے دیگر مذہب سے ممتاز کہاں پر ہیں؟ غدیر کے لحاظ سے، کہ دیگر مذاہب غدیر کی نسبت وہ نہیں آتے، ہم آتے ہیں. عزائے فاطمی کے عنوان سے یعنی فاطمیہ یہ ہماری شناخت ہے. پھر اس کے بعد خود 15 شعبان یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری شناخت ہے. یہ دیگر مذاہب میں نہیں، یہ ہمارے یہاں غدیر، عزائے فاطمیہ. اور پھر عاشورہ کو اس انداز میں جس انداز میں اہل تشیع مناتے ہیں، یہ شناخت ہے. اور یہ چار چیزیں جب تک آپ کے وجود میں باقی ہیں تب تک آپ کی شناخت اور آپ کی پہچان باقی ہے. اور اس قوم کے اوپر بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی شناخت کو باقی رکھے، وہ اپنی پہچان کو باقی رکھے. یہاں پر کسی سے کوئی سمجھوتا ہمارا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں چلو ہم عزائے فاطمی کم کر دیتے ہیں، ہم قاتلین حضرت زہرا کے جرم کو نہیں بیان کریں گے، ہم قاتلین حضرت زہرا کو لوگوں کے سامنے عام نہیں کریں گے. یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے. اگر یہ مسئلہ ہم چھوڑ دیں تو پھر ہم شیعہ کس چیز کے؟ ہم نے کس چیز کو مانا ہے؟ لہذا عزائے فاطمی میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جو کچھ ہو سکے آپ کے پاس زبان ہے، آپ زبان کے ذریعے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا دفاع کریے. کسی کے پاس قلم ہے وہ قلم کے ذریعے کرے، کسی کے پاس فکر ہے، ذہن ہے
مال ہے، وقت ہے. کل عرض کیا تھا کہ کم سے کم میں اپنا وقت ان مجلسوں میں آ کر دوں جو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے نام پر برگزار ہوتی ہے، تاکہ کل جا کر قبر میں میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو کہوں کہ بی بی وہ مجلسیں جو آپ کے نام سے برگزار ہو رہی تھی میں گیا تھا. اور خدا کی قسم آپ یاد رکھیں، میں نے کل عرض کیا سر اللہ ہے. اگر میں اس موضوع کو پڑھتا فقط کہ زہرا سر اللہ کس طرح ہے تو پورا ایک اشرا نامکمل رہ جاتا اور باتیں بہت رہ جاتی. فقط اسرار فاطمی کے حوالے سے پڑھا جاتا کہ واقعاً عقل حیران ہے کہ یہ بی بی ہے کون. آپ جناب سلمان سے روایت ہے نبی اکرم نے، میں نے عرض کیا یہاں آئیے تاکہ کل قبر میں بی بی کو بتا سکے کہ بی بی آپ کے قاتلوں کو ہم نے پردہ پوش نہیں رہنے دیا، ہم نے لوگوں کے سامنے عام کیا. نہیں ہوا، نہیں عام ہوا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعاً فاطمیہ اور غدیر کی نسبت ہم نے تھوڑا سے کوتاہی کی، ہم نے تھوڑا سے تقصیر کی. جس طرح برملا کرنا چاہیے تھا، نہ ہم نے غدیر کو عام کیا نہ ہم نے فاطمی کو عام کیا. یہ ہم سے کمی رہ گئی. عاشورہ کو کس طرح آپ نے عام کیا؟ آج کائنات میں کوئی پوچھتا ہے آپ سے؟ سب جانتے ہیں کہ عاشورہ یعنی کیا، سب جانتے ہیں کہ امام حسین کو کس نے شہید کیا، سب جانتے ہیں. مرحوم علامہ امینی سے کسی نے کہا کہ یہ آپ لوگ سڑکوں پہ نکل کر کیوں ماتم کرتے ہیں، امام باڑے میں کریے. یہ کبھی بار ہمارے یہاں بھی اس طرح کے روشن فکر پیدا ہوتے ہیں، کہتے کیا ضرورت ہے امام باڑے میں ماتم کریے، آپ کا جتنا دل چاہے آپ اپنے گھر میں ماتم کریے. مرحوم علامہ امینی سے کسی نے کیا ضرورت ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، آپ روڈ پر آتے ہیں یا حسین کہتے ہیں. بڑا حسین جواب دیا علامہ نے، فرمایا غدیر کو ہم نے گھر میں منایا، تم نے انکار کر دیا. توجہ فرما رہے ہیں. اب ہم عاشورہ کو اگر گھر میں منائیں گے تو کل تم اس کا بھی انکار کر دو گے. یہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، یہ ہم سے واقعاً ایکسیپٹ کریے، قبول کریے کہ ہم نے کمی رکھی. یا جس طرح بیان کرنا چاہیے تھا ضائع فاطمی کو ہم نہیں، یہ الحمدللہ. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں ان 10 سالوں میں 15 سالوں میں کچھ مراجع کرام نے زحمت کیا. اور ظاہر سی بات ہے جو بھی کام اس چیز کو یاد ہے، جو بھی کام صدیقہ طاہرہ کے نام سے شروع ہوتا ہے نا اس پہ عجیب برکت ہے، عجیب برکت ہے. میں آپ کو واقعاً ایک اگر میرے جیسے جاہل آدمی کے پاس آپ کی کامیابی کا ایک راز ہونا تو میں فقط آپ کو زہرائے مرضیہ کا نام بتاؤں. زندگی کی تمام کامیابی کا راز صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام بی بی کا واسطہ دیتے. ہم آپ کیا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں داخل ہوا اور حضرت کو بخار تھا. حضرت پانی لیے، پانی کو اپنی پیشانی پہ رکھتے تھے رومال سے اور فرماتے تھے یا جدہ یا فاطمہ، یعنی امام معصوم حجت خدا کی بارگاہ میں کس کے ذریعے قریب ہو رہا ہے؟ حضرت زہرا سلام علیہ. یہ عجب رمز ہے، یہ عجب راز ہے. خدا کی قسم کائنات ہستی میں اس سے بڑا راز نہیں ہے. لہٰذا اگر ہم عزائے فاطمی میں آ رہے ہیں اور جو بھی کام آپ الحمدللہ، یہ ہماری محفل بھی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے. یہ عجب نام ہے، یہ عجب نام ہے. میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، ایک شخص ہے جو امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے. اس نے ایک مسئلہ شرعی دریافت کرنا چاہا حضرت سے. اس نے کہا کہ مولا میں مکے جاتا ہوں، مکے میں آپ ائمہ کی نیابت میں، یا آپ حضرات بھی اگر عمرہ یا حج سے مشرف ہوئیے یا دیگر جہاں کہیں بھی جائیے، حرم ابا عبداللہ میں جائیے، نیابت میں حضرت امیر کی زیارت پڑھیے. حرم حضرت امیر میں جائیے، نیابت میں امام حسین کی زیارت پڑھیے. جہاں آپ کہیں جائیے، مولا عباس کے حرم میں جائیے، امام حسین کی نیابت میں زیارت پڑھیے. یہ طریقہ ہونا چاہیے کیونکہ وہاں سے ہماری زیارتوں میں برکت آتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ مولا حسین کے حرم میں نیابت میں زیارت پڑھے حضرت امیر کی تو اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ مولا حسین کے حرم میں کھڑے ہو کر آپ نیابت میں زیارت پڑھے حضرت صدیقہ طاہرہ کی جانب سے. اس نے کہا مولا میں حج پہ اور مکے جاتا ہوں تو میرا ایک دستور ہے. مولا نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہا مولا میں وہاں طواف کرتا ہوں. طواف نیابتی بہت ہوتا ہے کہ آپ اپنے والدین کی جانب سے، امام زمان کی جانب سے، دیگر ائمہ اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی جانب سے آپ نیابتی طواف کریے. اس نے کہا مولا میں ائمہ کی جانب سے نیابت میں طواف کرتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ طواف نیابت میں صحیح نہیں. آپ بتائیے مسئلہ کیا؟ اب ظاہر سی بات ہے اگر ایک شیعہ علی ہونا، یہ بھی بہت بڑا درس ہے، شیعہ علی کو کسی کی پرواہ نہیں کہ کون کیا کہتا ہے.
اس کو بس ایک پرواہ ہے کہ میرا امام کیا کہہ رہا ہے. تو یہ اپنی زندگی میں بنائی. ہم لوگ تھوڑا زیادہ دوسروں کے ارے یہ کریں گے تو یہ کیا کہیں گے, وہ کریں گے تو یہ, ان کے چکروں میں کب آپ چلے جا رہے ہیں. یہ نہ آپ کی قبر میں آئیں گے, نہ حشر میں آئیں گے, نہ محشر پہ آئیں گے, نہ صراط پہ آئیں گے. ان میں سے کسی نے وعدہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں قیامت کے منظر کو پڑھیے, یوم یفر المرء من اخیہ. قیامت اتنا سخت منظر ہوگا, بھائی بھائی سے بھاگے گا, باپ بیٹے سے. میں روایت دیکھ رہا تھا, حتیٰ باپ اپنے بیٹے کے پاس پہنچ کر کے میرے لال, میں میزان پہ کھڑا تھا جہاں اعمال تولے جا رہے تھے, ذرا سے اعمال کم ہو گئے, اگر تم اپنے اعمال مجھے دے دو تو معاملہ صحیح ہو جائے گا. روایت کہتی بیٹا کہہ دے گا کہ میں اگر آپ کو دے دوں گا تو میرا کیا ہوگا. تو یہ فرمایا, یہ عظیم رشتے میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جب قیامت میں آپ کے کام نہیں آنے والے, وہاں کون کام آئے گا؟ یہی صدیق طاہرہ سلام. بس آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ دنیا آپ کے بارے میں کیا کر رہی ہے, دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے, دنیا آپ کے بارے میں کون سے طنز لکھ رہی ہے اور طنز کہہ رہی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا مولا میرے بارے میں کیا کہتا ہے, آقا آپ بتائیے کہ حکم کیا ہے. حضرت نے فرمایا عمل تمہارا بالکل صحیح ہے, ائمہ کی نیابت میں طواف کیا کرو. یہ شخص کہتا ہے میں چلا گیا, 2-3 سال بعد میں حضرت کی بارگاہ میں. میں عرض کروں کہ صدیقہ طاہرہ کے نام میں کیا برکت ہے. یہ کہتا ہے 3 سال بعد جب میں مولا کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے حضرت سے کہا آقا جو آپ سے میں نے کہا تھا, تو میں نے اسی دستور میں جو اپنا پروگرام سیٹ کیا وہ اس طرح کہ ایک دن پیغمبر کی جانب سے طواف کرتا ہوں, ایک دن حضرت امیر کی, اسی طرح ائمہ کی جانب سے میں زہرا کی جانب سے کرتے ہو نا, اسے سب سے زیادہ انجام دو. میں معصوم کا جملہ, اسے سب سے زیادہ انجام دو, چونکہ افضل الاعمال وہ عمل ہے جو بی بی سلام اللہ علیہ کے نام سے کیا جائے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں ان مجلسوں کی برکت کیا ہے. یہ مجلسیں جو نام صدیقہ طاہرہ سلام, چونکہ کل بھی شاید میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ اگر آج اشہد ان علی ولی اللہ کہہ رہے ہو تو بی بی سلام اللہ علیہ کا احسان ہے, وگرنہ ہم بھی دوسری قوموں کے درمیان گم سے ہو جاتے. یہ بی بی سلام اللہ علیہ کا احسان ہے جس نے آ کر اپنی جان تو دے دی لیکن غدیر کو مٹنے نہیں دیا. غدیر کو اگر کسی ذات نے بچایا ہے تو ذات کا نام صدیقہ طاہرہ سلام اللہ ہے. لہذا جناب سلمان کو پیغمبر مخاطب کر کے عجیب جملہ فرماتے, کہتے یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ. سلمان تمہیں پتہ ہے اگر کوئی میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے, یہ روایت واقعاً تھوڑا سے مفہوم روایت پہ آدمی کام کرے کہ کتنا بڑا جملہ پیغمبر نے فرمایا. یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ فہوا فی الجنت معی. اے سلمان اگر کسی کے دل میں میری بیٹی فاطمہ کی محبت ہے تو کل جنت میں وہ میرے ساتھ ہے. بات جنت جانے کی بھی نہیں ہے, جنت میں وہ جگہ جہاں خاتم النبیین رہیں گے, وہ جگہ کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو صدیقہ طاہرہ سے محبت کرتے. جملے روایت کے معی میرے ساتھ ہوگا. آپ جانتے ہیں جنت کے اپنے مراتب ہیں, جنت کے اپنے مقامات ہیں, اور سب سے آخری مقام کم سے کم وہی تو ہوگا جہاں پہ پیغمبر اکرم ہوں گے نا. اور پیغمبر فرماتے ہیں من احب ابنتی فاطمہ فہو فی الجنہ معی, وہ جنت میں میرے ساتھ. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں ومن ابغضھا فہو فی النار, اور جس کے دل میں صدیقہ طاہرہ کی نسبت بغض ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم میں. پیغمبر نے کوئی کرائٹیریا رکھا ہی نہیں کہ وہ میرے صحابہ میں سے ہوگا تو جہنم میں نہیں جائے گا, اس نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا ہوگا تو نہیں جائے گا. ایک معیار بتایا, من ابغضھا, جس کے دل میں بغض ہے, فہو فی النار, وہ جہنم میں ہے. اب وہ کہیں پر بھی جا کر مرنے کے بعد سو گیا ہو فرق نہیں پڑتا. توجہ فرما رہے ہیں, پیغمبر نے ٹھکانہ بتایا. ہم یہ ٹھکانوں کو کیوں دیکھیں, پیغمبر نے جس کا ٹھکانہ بتایا من ابغضھا فہو فی النار, جس کے دل میں بغض ہے صدیقہ طاہرہ ہے, وہ کون ہے؟ وہ جہنم. یہ پیغمبر کا جملہ. آپ پیغمبر کو تو مانتے نا, پیغمبر تو ایمان نہ لانے والے لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ اگر کہہ دے کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو ہم یقین کر لیں گے. آپ تو کم سے کم اہل ایمان ہو, آپ پیغمبر پہ ایمان رکھتے ہو. پیغمبر پہ کوئی بھی ہو فہو فی النار. اس کے بعد پیغمبر کی یہ حدیث, اگر میں بہت تیزی سے, چونکہ موضوع سخن نہیں, فقط آپ کی خدمت میں عرض کروں, صدیقہ طاہرہ اسرار الہیہ میں سے عظیم راز ہے, عظیم راز ہے. اس کے بعد پیغمبر فرماتے یا سلمان انا حب ابنت فاطمہ
ینفع فی مئۃ مواطن، یہ وہ لوگ سنیں جو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی مجلسوں کے لیے وقت نکال کر آئیں۔ ہم کو کبھی لگتا نہیں ہماری زندگی میں اور بہت سے کام ہیں، ہم کیوں چھوڑ کر آئیں؟ دیکھیں یہ مرحلہ ہوتا ہے نا آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ ارے کہیں اور جاتے اور کہیں اور رہتے، یہ روز 5 دنوں مجلس سے ہم کیسے وقت نکال کے آئے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ صدیقہ طاہرہ کی محبت کام کہاں آئے گی؟ یہ پیغمبر کی زبان ہے، ان حب ابنتی مئۃ موطن، جگہوں پر تمہارے کام آئے گی۔ اب یہ 100 جگہ اگر پڑھی جائے تو مجلسیں ہیں، تو جو فرما رہے ہیں یعنی ایک ایک جگہ کی سختیوں کو بتایا جائے، ان سختیوں میں صدیقہ طاہرہ کی محبت کا فائدہ بتایا جائے۔ اور پیغمبر نے بھی کہا کہ تمہیں میں آسان جگہ بتا دیتا ہوں۔ 100 جگہوں میں بہت سخت جگہ ہے نا، کیونکہ بعض روایات میں ان بین الدنیا والآخرہ الف عقبۃ، دنیا و آخرت کے درمیان 1000 موڑ ہے۔ موڑ کا مطلب ہوتا ہے اگر گھاٹوں پہ آپ سفر کر رہے ہو نا، جو لوناولا وغیرہ آپ اگر جائیں تو پرانا والا جو روڈ تھا تو اس میں ماہر ڈرائیور جو ہوتے تھے وہ جو موڑ پہ ٹل لیتے تھے، عربی میں اسی کو عقبہ کہتے۔ جہاں ایک دم ماہر ڈرائیور ہو تو اس پہ ڈرائیونگ کر سکتا ہے، وگرنہ ہر کوئی کھائی میں گر جائے گا۔ پیغمبر فرماتے دنیا و آخرت کے درمیان ایسے 1000 موڑ ہیں۔ توجہ فرماتے امام کیا فرماتے؟ دنیا و آخرت کے درمیان ایسے 1000 موڑ ہیں۔ اب پیغمبر فرماتے میری بیٹی فاطمہ کی محبت جو تمہارے کام آئے گی 100 جگہوں پہ کام آئے گی، وَأَيْسَرُهَا تِلْكَ الْمَوَاطِنِ، اور ان جگہوں میں جو آسان جگہیں ہیں وہ سن لیجئے۔ پیغمبر بھی فرماتے جو آسان جگہ ہیں وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ آسان جگہ کون سی۔ آسان جگہ کیا بتائے معلوم ہے؟ پہلی جگہ عند الموت، یہ پیغمبر بتا رہے ہیں ان 100 جگہوں میں ایک آسان جگہ ہے۔ اب آپ جا کر تلاش کریے کہ موت کتنی سخت چیز کا نام ہے۔ عند القبر، دوسری جو آسان جگہ چونکہ آسان کمپیریزن ان 100 جگہوں کے مقابلے میں۔ قبر کون سی جگہ ہے؟ قبر وہ جگہ ہے جہاں 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھنے کے لیے آپ کے عزیز بھی نہیں رکتے، اعلان کرنا پڑتا ہے کہ 7 مرتبہ پڑھ کے جائیے گا۔ تو جو فرما رہے ہیں عزیزوں کو روکنا پڑتا ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں، نہیں بیچارے اس میت کے لیے بڑا مفید ہے۔ پیغمبر فرماتے وہاں کوئی محبت تمہارے کام نہیں آئے گی، وہاں اگر کوئی محبت کام آئے گی تو میری بیٹی فاطمہ کی محبت کام آئے گی۔ وَعِندَ الْحَشْرِ، حشر کے میدان میں، جہاں پر بعض روایات میں کہ بعضوں کو مبعوث ایسے کیا جائے گا جیسے چیٹیاں جاتی، اس میدان میں جہاں آپ کو لوگ پامال کرنے پر تلے ہوئے ہوں گے، وہاں پر جو محبت کام آئے گی اس صدیقہ طاہرہ کی محبت۔ وَعِندَ الْمُحَاسَبَةِ، جب تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا، آپ سب جانتے حساب اگر ہمارا ہو جائے تو ہم خود جانتے، کبھی کبھار ایک مرتبہ اپنا حساب کبھی کیجئے کہ واقعاً یہ عمر کا حصہ بیت چکا ہے، میں کیا اب تک اپنے دامن میں رکھ چکا ہوں، تو یاد آئے گا کہ صدیقہ طاہرہ کی ذات کتنا میرے لیے ضروری ہے، کہ جب میرے اعمال کا حساب ہوگا اگر صدیقہ طاہرہ کی محبت ہوگی تو وہاں یہ محبت کام ہے۔ تو بس یہ ان دنوں جو آپ آ رہے ہیں عزائے فاطمی میں، بالکل سمجھیے کہ آپ کی زندگی کا مقصد یہی ہے، کیونکہ زندگی عبودیت اور بندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور طرز بندگی اور یوں کہوں بقائے بندگی جس کی وجہ سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اگر نہ ہوتی تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، کتنا عظیم مرتبہ ہے نا، نبی اکرم کے بارے میں فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہیں بناتا۔ ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا۔ ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ معنی سمجھ رہے ہیں؟ اس ذات کی عزا میں آئیں، ان دنوں کوشش کریں صدیقہ طاہرہ کا دفاع کریں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان آیات کو جانیں، ہم ان روایات کو، عزائے فاطمی میں بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم واقعاً فاطمیہ کو پہنچا نہیں پائے، ابھی بہت سے لوگ تعجب کرتے ہیں، آپ اگر ان سے باتیں کریے کہ نبی کی بیٹی کو حق نہیں دیا گیا، نبی کی بیٹی کے رخسار پہ تماچا مارا گیا، نبی کی بیٹی کو دربار میں کھڑا کیا گیا، لوگ یقین نہیں کرتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ان کو بتائیے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اسی ذات کے لیے جس ذات کو اللہ نے مرکز آئے تطہیر قرار دیا، اس ذات کو دربار میں کس طرح جھٹلایا گیا؟ کہ نہیں ضرورت ہے ہم شیعوں کو آگے بڑھنے کی
کہ ہم آگے بڑھیں، ہم پڑھیں، ہم لکھیں، ہمارے ان آیات کو یاد کریں جو عصمت صدیقہ طاہرہ پہ. یہی آیت کریمہ جسے میں عنوان سخن آپ کی خدمت میں قرار دے رہا ہوں، یہ آیت بہت عظیم ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہ آیت عجیب نہیں ہے. اس آیت میں خدا نے مطلق ضمانت لی ہے کہ ذرہ برابر رشت کا تصور نہیں ہے. اور اس آیت کے ذریعے خود بی بی نے استدلال فرمایا. اس آیت کے ذریعے جب دربار میں گئیں اور بی بی نے اس ملعون کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی آ کر گواہی دے کہ زہرا نے یہ کیا ہے، مثلا ایک گناہ کیا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ تو ملعون کہتا ہے میں حج جاری کروں گا. بی بی سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم نے حج جاری کیا تو تم نے اس آیہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کو جھٹلایا ہے. یعنی تم سراسر قرآن کی مخالفت کرو، چونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ رزق قریب نہیں آ سکتا. اس طرح کے استدلالات ہمیں معلوم ہے پہنچے، جن تک پہنچی فاطمیہ وہ پھر رہ نہیں پائے اس مذہب میں. اگر ان کے دل میں ذرا سی ہدایت اور صداقت کے باب کھلے تھے نا، پھر نہیں رہ پائے. ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، بڑی حسین کتاب لکھی، پتہ نہیں مجھے انگلش میں ترجمہ ہوا ہے نہیں، عربی میں اس کتاب کا نام ہے بنور فاطمہ اہتدیتو، میں نور فاطمہ سے ہدایت پا گیا. ان کا نام ہے ڈاکٹر عبد المنعم سوڈانی، سوڈان کے رہنے والے. یہ دیکھیں کہاں سے اثر ہوتا ہے. ہم نے عزائے فاطمی میں بیان نہیں کیا. کبھی کبھار میں واقعاً آپ کی خدمت میں عرض کروں، ذاکرین خطبہ بھی آئیں وہ بھی عزائے فاطمی میں صدیقہ طاہرہ پہ پڑھیں، اور مجلسیں اور دنوں میں ہوتی رہیں گی. ہم بہت سے فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھیں گے، لیکن ان دنوں خاص کر مخصوص بی بی سلام اللہ علیہ سے بعض پیغامات نہیں پہنچے. یہ ڈاکٹر عبد المنعم معلوم ہے کیسے شیعہ ہوئے؟ یہ بچے سنیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ریڈیو پر ہوتا ہے، ریڈیو زمانے میں، اب کے بچوں نے تو شاید دیکھا بھی نہ ہو، انہوں نے کہا ریڈیو پہ ایک مرتبہ میں ادھر ہی ادھر چینل ادھر ایڈ رہا تھا، اسی درمیان میں ایک عربی کے فصیح کلام میرے کانوں میں آنے لگے. کہا مجھے نہیں پتہ یہ کس کا کلام تھا. کہا لیکن اس کلام میں اتنی جذابیت تھی کہ اس کے بعد میں اس کلام کو سننے لگا. معلوم ہے کیا تھا؟ وہ خطبہ فدقیہ تھا. کوئی خطیب عراق سے اس کو پڑھ رہا تھا، اور انہوں نے اتفاقی طور پہ اس کو پڑھنا شروع کیا، سننا شروع کیا. یہ کہتے ہیں اس کلام بی بی دو عالم میں اتنی جذابیت تھی، اتنی کشش تھی کہ اس کے بعد میرا دل کہیں اور لگا ہی نہیں. اور کہتے ہیں میں نے شروعات یہاں سے سنی کہ جہاں بی بی سلام اللہ علیہ اسے مخاطب کر کے کہہ رہی تھی کہ یہ کون سا انصاف ہے کہ تو اپنے باپ سے میراث پائے اور میں زہرا اپنے باپ سے میراث نہ پاؤں. ابھی بی بی نے وہ آیہ کریمہ کو تلاوت ہے، ورثہ سلیمان داؤد، کہ سلیمان داؤد سے میراث پاتے اور زہرا اپنے بابا. کہ یہ جملہ جو میں نے سنا اس کے بعد پورے خطبے کو میں نے تحقیق کیا اور چیک کیا، اور اس کے بعد مجھے لگا کہ فقط مذہب تشیع حق ہے. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی عزائے فاطمی میں ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ان پیغامات کو لوگوں تک پہلے خود سمجھنا ہے، صدیقہ طاہرہ کے پیغامات کو پہلے خود اخذ کرنا ہے، پھر عالم تک بتانا ہے کہ یہ صدیقہ طاہرہ کا پیغام مخفی نہ رہنے پائے. خطبہ فدقیہ کم و بیش ایک مرتبہ زندگی میں پڑھیے. ایک مرتبہ ہم شیعہ ہیں، ہم شیعان فاطمی ہیں، ہم ایک مرتبہ کم سے کم یہ خطبہ خود پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اگر عربی نہیں آتی ہم ترجمے میں پڑھیں تو بی بی سلام اللہ علیہ نے کس طرح استدلال فرمایا، کس طرح. اور پورا خطبہ فدقیہ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لینا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فدق صرف بہانہ تھا، وگرنہ غدیر کو صدیقہ طاہرہ کی حفاظت کرنی تو اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. پورے خطبہ فدقیہ میں آپ فضائل حضرت امیر دیکھیں گے. بی بی سلام اللہ علیہ ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ تم لوگ جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم لوگ جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے، وہاں سے میرے بابا تمہیں بچا کر لے آئے. جب جنگ اپنے عروج پر ہوتی تھی اور جنگ میں سر کٹتے تھے اس وقت تم خیموں میں بیٹھتے تھے، اور میرے ابن ام یعنی حضرت امیر جا کر میدان جنگ دفاع کرتے تھے. اور پھر وہاں بی بی نے منافقوں کی پوری پول کھول دی کہ تم خیموں میں بیٹھ کر صرف یہ مناتے تھے کہ اس جنگ میں مسلمان ہار جائیں تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے. اور بی بی نے پھر وہاں پر وہ جملے واقعی ہمارے یہاں سنے نہیں گئے جہاں بی بی نے فرمایا وہ ظہرت حسیقۃ النفاق. بی بی نے یہاں جو جملے استعمال کیے بڑے عظیم جملے استعمال کیے. ظہرت حسیقۃ النفاق. بی بی نے نہیں کہا کہ پیغمبر کی شہادت کے بعد تم منافق ہو گئے. دیکھیں پیغمبر کی شہادت کے بعد تم منافق ہو گئے یہ نہیں فرمایا. ظہرت فیکم حسیقۃ النفاق. وہ جو نفاق کا بیج تمہارے اندر پوشیدہ تھا نا
وہ چھپا ہوا بیج پیغمبر کی شہادت کے بعد باہر آ گیا. یعنی بی بی بتانا چاہ رہی تم کل بھی مسلمان نہیں تھے، آج بھی مسلمان نہیں. ہمیں تھوڑی نہیں کرے تم کل مسلمان تھے. یہ جملے کون بتائے گا؟ یہ بی بی بتائیں گے. ظہرت فیکم حقیقت النفاق، وہ جو بیج تھا نا نفاق کا، وہ تمہارے وجود میں ظاہر ہو گیا. کل تک تم، اور یہ میں آپ بچوں کو عرض کر رہا ہوں، جا کر پوری تاریخ پڑھیے گا غدیر کے بعد ان منافقین نے کیا کیا. اور ایک سوال میں نے شاید گزشتہ سال یہاں پہ کیا یا نہیں کیا، کہ ایک سوال تمام امت مسلمہ سے ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. یہ منافقین کا تذکرہ کتنا ہے قرآن میں؟ پورا سورہ منافقون ہے. پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کو سب سے زیادہ جو ستایا انہی منافقین نے ستایا. لیکن مقابلہ اس دشمن سے کرنا آسان ہوتا ہے جو سامنے کا دشمن ہو. جو آپ کی صف میں ہو اس سے مقابلہ کرنا بہت سخت ہوتا ہے. منافقین سے مقابلہ کرنا بہت سخت تھا. پیغمبر کا مدینے میں جو ایک سب سے بڑا مقابلہ تھا انہی منافقین سے تھا. یہ جا کر حتی لشکر میں جاتے تھے، جب پیغمبر کے ساتھ جنگ کرنے جاتے تھے تو اپنے لشکر کی تمام قوتوں کو اور جذبات کو دباتے تھے، حوصلے پست کرتے تھے. لیکن آپ پوری تاریخ میں کہیں پر بھی نہیں پڑھیں گے کہ پیغمبر کی شہادت کے بعد کئی منافقوں کا ذکر ہو. پیغمبر کی شہادت سے پہلے منافقین کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے. سورہ منافقون آیا، لیکن پیغمبر کی شہادت کے بعد کسی کتاب نے منافقین کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ کہاں گئے سب کے سب منافقین جو زمانے پیغمبر میں تھے، جنہوں نے پیغمبر کی جان لینی چاہیے؟ آپ پوری ان کی کتابیں، میں اگر حوالے دینے بیٹھ جاؤں تو وقت بہت زیادہ چاہیے. جنہوں نے جان لینی چاہیے اور باقاعدہ اس پہاڑ سے پورا وہ معرکہ آپ کو معلوم ہے. لیکن ان منافقین کا پیغمبر کی شہادت کے بعد کہیں نام نہیں ہے. کیوں نام نہیں ہے؟ سوال ہے، سوال نہیں ہے. وہ منافقین جو پیغمبر کے زمانے میں تھے، سورہ منافقون سب سے بڑی دلیل ہے. پیغمبر کی شہادت کے بعد یہ سارے منافقین کہاں چلے گئے؟ سب مسلمان ہو گئے سچے. جنہیں پیغمبر کی زندگی میں جو مسلمان نہیں ہو پائے تھے، وہ پیغمبر کی شہادت کے بعد سب کے سب صادق مسلمان صحیح ایمان لے آ گئے. سوال ہے، سوال نہیں ہے. یا آپ کہیے کہ نہیں ایک بجلی گری اور پیغمبر کی شہادت کے بعد یہ سارے منافقین واصل جہنم ہو گئے، ایسا بھی کہیں تاریخ میں نہیں ملتا. تو پھر ایک سوال پوری امت مسلمہ سے پوچھے کہ وہ منافقین جن کا ذکر پیغمبر میں ہے، جن کا ذکر قرآن میں ہو، پیغمبر کے بعد گئے تو گئے کہاں؟ ان کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ صرف ایک جواب ہے، صرف ایک جواب ہے کہ اب ذکر کیسے ملے گا کہ جب حکومت انہی منافقین کے ہاتھوں میں آ گئی. تو یہ فرما رہے اب ذکر کہاں سے ملے گا؟ اب حکومت وہیں آ گئی. وگرنہ پیغمبر کے زمانے میں ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے، اس کے بعد پیغمبر کی شہادت کے بعد آٹومیٹک ان کا ذکر غائب ہے، کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تو کیا کہنا پڑے گا؟ یا تو سب کے سب واصل جہنم ہو گئے، یا سب کے سب سچے مومن ہو گئے، یا ایک راستہ بچتا ہے کہ نہیں، جن کے ہاتھوں میں حکومت آ گئی یہی وہ لوگ تھے جن کا ذکر اب تک پیغمبر کے زمانے میں. اب بی بی سلام اللہ علیہ خطبہ فدکیہ میں آ کے ان منافقین کے چہرے سے نقاب اتار رہی. ظہرت فیکم حقیقت النفاق، تمہارے وجود میں وہ جو نفاق کی بیج تھی اب ظاہر ہو گئی ہے. بی بی نے خدا کی قسم اگر کوئی ایک مرتبہ صدق کے دل سے آئے نا، میں نہیں کہتا کہ آپ شیعہ ہو جاؤ، لیکن کم سے کم ایک مرتبہ خلوص کے ساتھ آپ پڑھو. ہم کو ضرورت نہیں ہے، اتمام حجت کے لیے ایک مرتبہ آپ خطبہ فدکیہ پڑھیے تو. اور یہ آپ کا فریضہ ہے، میرا فریضہ ہے، جو بھی ہے. کوئی ضروری ہے کہ ممبر پہ بیٹھنے والے کا فریضہ. ہم سب شیعان علی ہیں، ہم سب کو اپنے وجود کو وقف کرنا پڑے گا صدیقہ طاہرہ کے لیے. کیونکہ بی بی سلام اللہ علیہ نے پوری زندگی کو بذل کر دیا، پوری حیات کو خرچ کر دیا، فقط اس وجہ سے کہ راہ ہدایت لوگوں کے اوپر مخفی نہ ہو. یہ نہیں کیا. میں ایک درس فقط بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی کا آپ کو بتاؤں، کیونکہ وعدہ یہی تھا کہ اگر سر اللہ پر باتیں کیا جائے کہ زہرا سر اللہ ہیں، تو ایک بہت مستقل موضوع ہے کہ اسرار الہیہ میں سے وہ راز ہے جو واضح نہیں ہو پایا کہ ذات کون سی ذات ہے. بس اس کے حضور میں عاجزی کہو اور کہو کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ آپ شب قدر، ہمیں نہیں معلوم بی بی آپ کی ذات کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کا مقام کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کی عظمت کیا ہے. ہم آپ کے مرتبے کو کیا جانیں، لیکن ہاں آپ کی زندگی کے کچھ گوشے جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں. میں ایک پیغام آج بی بی کی زندگی کا بتاؤں اور اپنے آپ کو رکھا جائے اس بی بی سلام اللہ علیہ کے صفت پر اور دیکھا جائے کہ ہم اس راہ میں کتنے ہیں.
بی بی سلام اللہ علیہ نے کیا کیا؟ پیغمبر کی زندگی میں بھی، پیغمبر کی زندگی کے بعد بھی زہرا نے اپنی پوری زندگی راہ خدا میں وقف کر دی. پوری زندگی صدیقہ طاہرہ نے اپنی خدا کی راہ میں وقف کر دی. بچپنے سے لے کر اس مرحلے تک صدیقہ طاہرہ فقط مصائب سے دو چار تھے، اور پوری حیات، اور یہ حیات وہ حیات نہیں جو ہم جیسے لوگوں کی ہے. صدیقہ طاہرہ کی ایک سانس اس قدر باعظمت ہے کہ کروڑوں مرتبہ یہ دنیا بنے تو اسے ایک سانس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. اور زہرا نے اس مبارک زندگی کو کہاں وقف کر دیا؟ راہ دین میں وقف کر دیا. یہی تو کیا نا، پوری حیات کو. آپ مجھے انصاف دیں، جب لوگ آرام سے بیٹھے تھے صدیقہ طاہرہ نہیں بیٹھ سکتی تھی، صدیقہ طاہرہ خاموش نہیں ہو سکتی تھی. اگر کوئی یہ ملعون کہے کہ نہیں حکومت کے لیے، تو حکومت معنی نہیں رکھتا ہے. حکومت ان کے گھر کے فقیر بھی ٹھکرا دیتے ہیں. رسد کی حکومت کے لیے یہ آگے ہیں. پھر صدیقہ طاہرہ نے کیا کہ اپنے پورے وجود کو کیا کر دیا؟ وقف کر دیا. کس کے لیے؟ دین خدا کے لیے. میں آپ سے سوال کروں، اپنے آپ سے سوال کروں، چونکہ عرض یہ کرنا تھا کہ ہم عزائے فاطمی میں وہ سیرتیں سیکھیں جو صدیقہ طاہرہ کی. ہم نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ دین کے لیے وقف کیا؟ کتنا حصہ وقف کیا؟ میں اپنے سے بھی سوال کروں، آپ اپنے سے بھی سوال کروں. میرے پاس کیا سرمایہ تھا جو میں نے دین کے لیے حاضر کیا؟ چونکہ عزائے فاطمی میں ایک اہم پیغام یہی ہے کہ صدیقہ طاہرہ نے اپنا سب کچھ دین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. آسان نہیں تھا. ابھی آپ نے مصائب میں سنا کہ صدیقہ طاہرہ کی پسلیاں ٹوٹیں، صدیقہ طاہرہ پہ ظلم ہوا، رخساروں پہ تماچے لگے. وہ سارے مظالم جو صدیقہ طاہرہ پہ ہوئے کس وجہ سے ہوئے؟ چونکہ یہ تمام شیطانی کارندے جانتے ہیں کہ جب تک یہ ذات موجود ہے دین باقی ہے. لیکن صدیقہ طاہرہ کے ایک مرحلے میں بھی قدم پیچھے نہیں ہوتے. کیا کیا؟ دین کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیا. اپنے بچے کو دیا، اپنے آپ کو دیا. بہت سخت ہوتا ہے، خدا کی قسم بہت سخت ہوتا ہے. صدیقہ طاہرہ کے لیے پیغمبر کی فرقت برداشت کرنا بہت سخت ہے. شاید میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے کہ صدیقہ طاہرہ کے لیے پیغمبر کی فرقت برداشت کرنا کتنا سخت ہے. صدیقہ طاہرہ کے لیے بہت سخت تھا. حتی روایت میں ہے کہ لما نورت الی حجرتہا، جب بھی بی بی پیغمبر کے حجرے کی جانب نگاہ کرتی تھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے تھے. یعنی اتنا سخت مصائب تھا. لیکن جب دین نے صدیقہ طاہرہ کو مدد کے لیے پکارا تو صدیقہ طاہرہ نے اپنے وظیفے کو ادا کرنے کے لیے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا. اپنا سب کچھ وقف کیا نا. ابھی بھی سلام اللہ علیہ کی زندگی سے ہم سوال نہیں کریں گے ہم اپنے آپ سے کہ ہم نے کیا کیا؟ راہ علی میں ہم نے کیا کیا؟ دین کو پہنچانے میں میں نے کیا کیا؟ دین کی بقا کے لیے میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے وجود کے کس حصے کو؟ ہم لوگ مشغول ہو چکے ہیں بعض ان کاموں میں جس کا تعلق بہت زیادہ نہیں ہے ہماری زندگی سے. میں عرض کروں نا، یہی 1 گھنٹہ، یہی 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ جو آپ مجلس اور ماتم اور عزاداری کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم 1000 بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ جائیں نہیں جائیں، کوئی اور کام تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ابھی میرے اندر وہ جذبہ وقف نہیں آیا، وہ جذبہ بذل نہیں آیا کہ راہ دین میں مجھے کیا خرچ کرنا. میں نے عرض کیا، خرچ کرنے کے لیے فقط مال نہیں ہوتا ہے، خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہوتا. جناب جون کے پاس کیا تھا؟ مجھے انصاف سے بتائیے. آپ تو تذکرہ جناب جون سنتے نا. جناب جون کے پاس خرچ کرنے کے لیے کیا تھا؟ مال تھا. لیکن جناب جون نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو وقف کر دیا نا. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، راہ دین میں اگر آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تو خدا آپ کو تنہا نہیں رہنے دے گا. یہ طے رکھ لیجئے، یہ طے کر لیجئے. یہ امام کی حدیث ہے. امام نے اپنے ایک صحابی عبدالحمید کو فرمایا، یا عبدالحمید اترا من حبسا نفسہ علی وات اللہ فلا یجعل اللہ لہ مخرجا. اے عبدالحمید، کیا کبھی تم نے کسی کو ایسا دیکھا کہ جس نے اپنے آپ کو خدا کی راہ میں وقف کر دیا ہو اور اللہ نے اس کے لیے راستہ نہ نکالا؟ امام سوال کرے، آیا دیکھا کسی کو ایسا؟ پھر اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں فلا یجعل اللہ لہ مخرجا
بل یخرج اللہ، خدا نے اسے نکالا۔ پھر اس کے بعد امام نے دعا کی، کیا دعا کی معلوم ہے؟ رحم اللہ عبدن حبس نفسہ علینا، اللہ رحمت نازل کرے اس بندے پر جو اپنے آپ کو وقف کرتا ہے ہم اہل بیت کے لیے۔ خدا کی قسم، یہ مبارک جگہ ہے، یہ مبارک جگہ۔ آپ کی زندگی میں کوئی قیمتی کام نہیں ہے سوائے اس کام کے کہ اپنے وجود کو وقف کر دو اہل بیت کے لیے۔ وقف کرو۔ وقف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر سے ناطہ توڑ لو، وہ بھی راہ اہل بیت ہے۔ ایک اچھے بچے کی اگر ہم نے تربیت کیا، وہی راہ اہل بیت ہے۔ اپنے گھر کو ایک دینی معاشرہ اور دینی ماحول دیا، وہ بھی راہ اہل بیت ہے۔ میں نہیں کر رہا ہوں آپ دنیا کو چھوڑیے، لیکن آپ سوال کریے ہمارے علماء جو کہیں تک پہنچے۔ میں ایک ذات کا نام لوں، شاید آپ سب جانتے ہیں، مرحوم شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا نام کون نہیں جانتا؟ یہ مفاتیح کے رائٹر یہی ہیں۔ معلوم ان کے بارے میں کیا تھا، یہ سنیں لوگ۔ واقعی ہم اب پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ عزائے فاطمی میں نے کیا کیا۔ دیکھیں بہت اہم کردار۔ اور ایک چیز بریکٹ میں عرض کروں، کس جگہ پر، اس جگہ پر یہ مت دیکھنا کہ مجھے کون سا کام دیا گیا ہے۔ اس جگہ پہ ممبر پہ آنے والا، جوتا صحیح کرنے والا، چائے پلانے والا، سب پر ایک ہی ٹائٹل آتا ہے کہ سب نوکر فاطمہ ہے۔ لہٰذا یہاں کا کوئی کام، نوحہ پڑھو، مرثیہ پڑھو، عزاداروں کو چائے پلاؤ، عزاداروں کی جوتیاں صحیح کرو، تو مجلس پڑھو، سب کے سب کیا ہے؟ نوکر ہیں۔ اور غلاموں کی ایک پہچان بتاؤں آپ کو، اس کو بھی سنیے۔ غلام کی پہچان کیا ہے؟ غلام یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے، غلام فقط یہ دیکھتا ہے کہ آقا دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب تک میں مجلس پڑھوں اور مجھے یہ لگے کہ یہ دیکھ رہے ہیں، تو ابھی میں ہو سکتا ہے آپ کا غلام ہوں، علی کا غلام نہیں بناؤں۔ جس دن مجھے یہ احساس ہو جائے کہ آپ دیکھو نہ دیکھو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس آقا کی یہ مجلس پڑھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، تو میں جا کر غلام بناؤں۔ اور یہ غلام جانتا ہے مرحوم شیخ عباس قمی، بہت بڑا نام ہے، خدا کی قسم بہت بڑا نام ہے، اس قدر متقی اور پرہیزگار ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، انہوں نے آ کر کہا آقا میرے بیٹے کو مرض ہے، بیماری ہے، آپ شفا کے لیے جو ہے کچھ دیجئے، کوئی دعا پڑھ دیجئے، پانی میں دم کر دیجئے۔ ایک جملہ فرمایا، کہا کہ مجھے اپنی زبان پہ بھروسہ نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی انگلیوں پہ بھروسہ ہے کہ میری یہ انگلیاں جب بھی چلی ہیں دفاع اہل بیت میں چلی ہیں، لہذا پانی لاؤ، میں اپنی انگلیوں کو اس پانی میں ڈال دوں، تمہارے بچے کو اللہ شفا دے دے گا۔ یہ ذات ہے، لیکن اس ذات نے کیسے وقف کیا، میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ اس راہ میں فقط آپ وقف کرو اپنے آپ کو، نہ دیکھو کون سا کام کیسا ہے۔ مرحوم شیخ عباس قمی آج کے تقریباً 80-90 سال سے زیادہ عرصہ آپ نجف کو تصور کریے، اور اس سے زیادہ بھی آپ تصور کر سکتے کیا حال رہا ہوگا۔ یہ جب نجف میں پڑھتے تھے معلوم ہے کیا کرتے تھے؟ ان کا دستور یہ تھا کہ ہفتے میں 2 دن، عرب ابھی بھی جہاں پہ بس سٹاپ ہوتا ہے اس کو گاراج کہتے ہیں، یہ جاتے تھے وہاں پر، جب گاراج سے سامان آتے تھے نا زائرین کے، ان سامان کو اٹھاتے تھے، لے جا کے مسافر خانوں میں پہنچاتے تھے۔ کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ شخص جو راوی اور نقل کرتا ہے کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ سامان کے ساتھ نجف گیا، ایک شخص جو 50 سال کے اوپر، اس نے آ کر مجھ سے کہا ہم مال چاہیے تمہیں، میں نے کہا ہاں، تو اس نے میری اٹیچی یا سامان جو بھی رہا اپنے سر پہ رکھا، اور اس زمانے میں اتنے ہوٹل بھی زیادہ نہیں تھے، کہ کہتے ہیں میں 2-3 مسافر خانوں میں گیا، مجھے پسند نہیں آ رہا تھا، آپ جانتے ہیں لوگ جو کپڑے لے جاتے ہیں پسند نہیں آ رہا، کہ میں نے 4-5 مسافر خانے اس بزرگ کو دوڑائے، اور آخری ایک مسافر خانہ مجھے پسند آئے، میں نے کہا سامان یہی رکھو۔ جب جو سامان رکھا تو سانسیں اکھڑ گئی تھی، آپ جانتے ہیں ضعیف آدمی جب بھاری سامان اٹھاتا ہے تو اس کی سانسیں اکھڑ جاتی ہے، تو وہ ہانپ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بیچارے بوڑھے آدمی نے سامان اٹھایا ہے، تھوڑا پیسہ زیادہ دے، چونکہ میں نے دوڑایا زیادہ اس کو، کہ میں پیسہ دینے لگا، اس نے کہا نہیں پیسے کی ضرورت نہیں، کہ چلے گئے۔ کہ دوسرے دن جب میں غسل وغیرہ کر کے زیارت حضرت امیر کو نکلا اور صحن حضرت امیر میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک علماء کا پوری جھرمٹ لگی ہوئی وہاں پر یہ شخص موجود ہے، امامہ پہنے ہوئے، ابا کبا پہنے ہوئے۔ کہ میں نے اب آدمی کو تصور نہیں ہے جو کل مثلا بس اسٹاپ پہ ہمارا سامان اٹھا کے لا رہا تھا وہ اتنے علماء کے درمیان ہوگا،
یہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں ان کو تو کہیں دیکھا ہے میں نے. کہ میں نے بہت ذہن دوڑا ہے تو میں نے کہا ہاں یہ تو کل وہ جس نے ہمارا سامان اٹھایا تھا. کہ میں نے ان طلاب میں سے جو امامہ پہن کے کھڑے تھے ان میں سے ایک کو بولا, میں نے کہا کون ہے؟ کہ یہ شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. میں اپنے جملوں میں کہہ رہا ہوں رضوان اللہ کا, وہ تو باحیات تھے. کہ شیخ عباس قمی ہے؟ کہ شیخ عباس قمی ہے. کہ میں پہنچنے کے بعد میں نے آقا کے ہاتھ چومے, میں نے کہا کل کی گستاخی کے لیے معاف کر دیجیے گا. کہتے نہیں کیسی باتیں کرو, میں تو ہر ہفتے میں 2 دن جاتا ہوں تاکہ یہ ادنا سا کام زائرین حضرت امیر کے لیے کر سکوں. یہ من حبس نفسہ علینا رحم اللہ, اللہ کی رحمت ہو جو اپنے آپ کو کیا کر دے, وقف کر دے. ہمارے یہاں تھوڑا سا ابا کبا ہم لوگ پہن لیتے, ہم کو لگتا ہے کہ نہیں اب ہمارا کام تو یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھیں اور لوگوں کی جوتیاں صحیح کریں, پھر اسی لیے ہم کہیں پہنچ بھی نہیں پاتے. تو فرما رہے ہیں شیخ عباس قمی جیسے لوگ پہنچتے, وہ جانتے کہ در اہل بیت پر یہ جو جوتیاں صحیح کر رہا ہے, اگر تم سے زیادہ خلوص سے جوتیاں صحیح کر رہا ہے تو تمہارے ممبر پہ آنے سے زیادہ ثواب اسے ملے گا. توجہ فرمائیں, یہ جگہ یہ عجیب جگہ, میں آپ کے عرض کر رہا ہوں یہ عجیب جگہ. مرحوم قاضی طباطبائی کو کون نہیں جانتا؟ سید علی قاضی طباطبائی. ابھی آپ اگر وادی السلام جائیں نا تو ان کی قبر ہے سید علی قاضی طباطبائی کی. مرحوم آیت اللہ بہجت کے استاد, مرحوم آیت اللہ طباطبائی کے استاد, نہ جانے کتنے بزرگوں کے استاد. آغا خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو ان کے بارے میں فرماتے ہیں, کہتے جب بھی مرحوم سید قاضی کے یہاں مجلس ہوتی تھی یا تو میں جاتا نہیں تھا, جب سید قاضی طباطبائی کے گھر مجلس ہوتی یا تو میں جاتا نہیں تھا, یا جاتا تو اپنی جوتیاں جو ہے ابا کے اندر لپیٹ کے جاتا تھا تاکہ دکھائی نہ پڑے. معلوم ہے کیوں؟ کہتے تھے چونکہ یہ وہیں کھڑے ہوتے تھے, جتنے لوگ بھی آتے تھے سب کی جوتیوں کو صحیح کرتے تھے. اور میرے لیے بہت شدید تھا کہ میری جوتی کہاں اور سید علی قاضی طباطبائی اس کو کہاں درست کرے. میں جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کروں, من حبس نفسہ, جو اپنے آپ کو وقف کر دے, کس میں؟ راہ دین میں. اب سوال ہے ہم نے وقف کیا یا نہیں کیا؟ عزائے فاطمی چل رہا ہے. میں نے 4-5 دلیلیں اپنے بچوں کو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے حق کی نسبت یاد کرائی یا نہیں کرائی. میں آ کر عزائے فاطمی میں اپنے وہ, ہمارے پاس ہزاروں کام ہیں, لیکن جو کام ہمیں کرنا ہے, جو ہمارے قبر سے لے کر ہماری جنت تک جانے کے کام آئے, اس مرحلے میں نے کیا کیا؟ میرا بچہ بہت اچھا مطلب پوٹی اور ساری چیزیں اس کو یاد ہیں. سوال ہے کہ راہ دین میں نے کیا کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ راہ دین میں میرے بچوں نے کیا کیا اور میں نے کیا کیا. یہ حبس سیکھیے. حبس یعنی اپنے آپ کو وقف کر دینا, جس طرح صدیقہ طاہرہ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا. کہاں پر؟ راہ دین میں. بی بی سلام اللہ علیہ نے نہیں دیکھا مصائب کتنے ڈھائے جائیں گے, سختیاں کتنی ہوں گی, کس قدر تانے دیے جائیں گے. نہیں تانے دیے گئے. کس قدر بی بی سلام اللہ علیہ پہ مظالم ہوئے. خدا کی قسم سخت ہے ان مصائب کو بیان کرنا جو ظلم و ستم بی بی سلام اللہ علیہ پہ ڈھائے گئے. لیکن چونکہ بی بی جانتی ہیں کہ اگر غدیر فراموش ہو گئی اور اگر غدیر نہیں پہنچی تو پھر اس کے بعد یہ دین فقط ایک مردہ جسم کا دین ہوگا, اس کے اندر روح نہیں ہوگی. اور آپ دیکھ رہے ہیں جن کے پاس غدیر کے بغیر دین ہے ان کی حالت کیا ہے, کیسے کیسے مذہب کا خیز مسائل کے استفتاء آتے ہیں. ابھی ایک نیا مسئلہ آیا ہے کہ آپ جو ہے جنوں کو بھی اگر پائیں تو انہیں کاٹ کر کھا سکتے ہیں. اور ابھی آپ پہلے بکرے کھاتے تھے, یہ کھاتے تھے, ابھی جنوں کو بھی آدمی تلاش کرے پھر ذبح کرے. یہ کہاں سے ہوا؟ یہ غدیر سے دور ہونے کا نتیجہ نا. آپ دیکھیں آج مذاق اڑ رہا ہے دین کا, آج مذاق اڑایا جا رہا ہے شریعت کا. کیوں؟ یہ مذاق کہاں سے بنا؟ چونکہ انہیں غدیر سے دور کیا گیا. غدیر نبی اکرم نے دیا تھا نا. غدیر کو اگر آپ وابستہ, اور بی بی جانتی کہ اگر یہ غدیر نہیں پہنچا تو دین یعنی کچھ نہیں, دین یعنی ختم. اب غدیر بچانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. راہ غدیر میں بی بی سلام اللہ نے سب کچھ قربان کر دیا. غدیر کی بات جب آئی نا, نہیں کہا. بی بی رو رہی تھی جناب حمزہ کی قبر میں. عمرو بن لبید کر کے راوی ہے, یہ کہتا ہے میں نے بی بی کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا, میں انتظار کرنے لگا. اب یہ رونا بھی انشاءاللہ میں کسی دن عرض کروں گا کہ رونے کا بھی اپنا ایک فلسفہ ہے بی بی سلام اللہ علیہ کا. بی بی گریہ فرما رہی ہیں, بی بی رو رہی ہیں. یہ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر انتظار میں کہ بی بی خاموش ہو جائیں پھر بی بی سے سوال کروں. کہ صدیقہ طاہرہ جب افاقہ ہوا آپ کو رونے سے تو میں نے کہا یا بنت رسول اللہ آپ گریہ نہ کیا کریں کیونکہ آپ کے رونے سے ہمارا دل پھٹ جائے.
پھر اس کے بعد اس نے کہا اس قدر کیوں روتی ہیں، اس قدر کیوں گریا کرتی ہیں؟ اور پھر اس ملعون ہی میں کہوں گا، اس نے کہا کہ اگر علی پہلے آ گئے ہوتے تو ہم ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیتے۔ اور پھر اس کا ایک جملہ کہتا ہے کہ یا بنت رسول اللہ، کیا نبی نے، دیکھیں کس طرح، ابھی بہت زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، ابھی یہ لوگوں نے غدیر اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ بی بی سے سوال عجیب کرتا ہے، کہتے بی بی کیا خاص کر نبی اکرم نے علی کی خلافت کے بارے میں کوئی حدیث ارشاد فرمائی تھی؟ غور کر رہے ہیں یہ سوال مدینے میں ہو رہا ہے، یعنی کس قدر ایڈورٹائز تیز تھی، کس طرح کے سوال، وہ بھی صدیقہ طاہرہ سے۔ بی بی نے فرمایا انسیتم یوم غدیر خم، غدیر بھول گئے تم؟ کوئی راستہ میرے بابا نے باقی رکھا تھا، غدیر میں کچھ رکھا تھا کہ ابھی کسی کو کنفیوژن رہے کہ صراحت کے ساتھ بیان کیا نہیں بیان کیا؟ پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اگر علی پھر کیوں خاموش رہ گئے؟ تو وہاں بڑا حسین جواب دیا، خدا کی تمہاری جانیں قربان ہو جائے، اس نے کہا جب ایسا تھا تو علی آئے کیوں نہیں؟ تو بی بی نے فرمایا مثل الامام مثل الکعبہ اذ توتی ولا تاتی، امام کی مثال کعبے جیسی ہوتی ہے، کعبے کے پاس آیا جاتا ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، کعبے کے پاس آیا جاتا ہے۔ آپ پورے مسلمان آج کے زمانے میں ایک اگریمنٹ کر لو کہ اس سال حج پہ نہیں جائیں گے، کعبے کا کچھ بگڑے گا، سب طے کر لیتے ہیں کہ اب کے بعد ہم کعبہ نہیں جائیں گے۔ آپ کا کیا ہوگا؟ کعبے کی عظمت میں کوئی فرق آ جائے گا؟ کعبے کی، وہ کعبہ بیت اللہ ہے تو ہے، آپ طواف کرو نہ کرو، آپ کعبے جاؤ نہ جاؤ، کعبے کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہی صدیقہ طاہرہ بتا رہی ہیں، علی کے پاس آنا تمہاری ضرورت ہے، تمہارے پاس آنا علی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر علی کو چھوڑ بھی دو تو علی کی عظمت پہ فرق پڑنے والا نہیں ہے، ہاں تمہارے ایمان کے بارے میں باتیں ہونے لگیں گی، کیونکہ علی کعبہ ہے۔ مثل الامام مثل الکعبہ، کعبہ نہیں آتا کسی کے پاس، آیا ہو تو بتائیے کہ کعبے نے کہا چلو لوگ طواف نہیں کرا، جن کے گھر چلتے کہ طواف کرا کے آتے، تو کعبہ تو نہیں آئے گا آپ کے گھر پہ طواف کرانے کے لیے، آپ کو جانا پڑے گا کعبے کے پاس۔ امام نہیں آتا لوگوں کے پاس، لوگوں کو جانا پڑتا ہے، لوگوں کو اگر معتبر بننا ہے تو کہاں جانا پڑے گا؟ امام کے پاس ہے۔ یہی جملہ پیغمبر نے فرمایا یا عمار ان سلک الناس وادیا آخر وسلک علی علی وادیا آخر، اے عمار کبھی ایسا موقع آئے نا کہ تم دیکھنا کہ ساری دنیا ایک طرف ہے، میں ترجمہ اس طرح کر رہا ہوں، ساری دنیا ایک طرف ہے، ایک طرف جا رہی ہے پوری دنیا، وَسَلَكَ عَلِيٌّ وَادِيًا آخر، اور علی دوسری طرف ہے، تو دِعِ النَّاسِ، لوگوں کو چھوڑ دینا، علی کو مت چھوڑنا، چونکہ حق کا مدار کون ہے؟ علی۔ اب گھبراؤ مت کہ ہم کم ہیں، ہم کم ہیں تو کیا ہوا، لیکن ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں ہمارے مولا تھے۔ تعداد سے فرق نہیں پڑتا، تعداد ہمیشہ جن کی زیادہ ہے وہ اہل حق تو نہیں ہوتے، معیار حق علی۔ یہ صدیقہ طاہرہ نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کیا کیا؟ اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اس راہ میں ہدیہ کر دیا۔ اب میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ اس راہ علی میں نے کیا کیا؟ میں فقط سوال کی حد تک گزر گیا، اپنے آپ سے بھی خدا کی قسم آپ نے کچھ کیا ہو، لیکن میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ واقعاً گردن پہ بہت بڑا حق ہے جو ادا نہیں ہوا، نہیں ادا ہوا۔ کل اگر حضرت امیر مجھ سے سوال کر لیں کہ راہ ولایت میں تم نے کیا خرچ کیا، تم نے گھنٹوں بیٹھ کر واٹس ایپ چلائے، تم نے گھنٹوں بیٹھ کر موبائل پہ وقت دیا، تم نے غدیر کے بارے میں کچھ یاد کیا یا نہیں کیا؟ تم نے اپنے بچوں کو نہ جانے کیا کیا پڑھایا، تم نے اپنے بچوں کو کبھی ایک مرتبہ بیٹھ کر خطبہ نارمل پڑھائے، بیٹا یہ پڑھو، ترجمہ پڑھ لو، دیکھو بی بی کیا فرمانا چاہتی ہے؟ کل کے دن اگر سوال کر لیں تو کم از کم میں جواب نہیں دے پاؤں گا کہ کیا کہوں گا بی بی سلام اللہ علیہ۔ یہ پوری حیات ان کی دی ہوئی ہے، اور میں نے اس حیات میں وہ جو نوکروں والا کام ہے وہ نہیں کیا۔ خدا کی قسم ان کے گھر کے نوکر الگ ہے۔ جناب قمبر کی شان آپ دیکھیں، جناب قمبر حضرت امیر جا رہے تھے، جناب قمبر پیچھے سے تلوار لے کر آئے، حضرت نے فرمایا قمبر تلوار لے کر کیوں آئے ہو؟ کمالا یہ جو لوگوں کی آنکھیں ہیں نا
جس طرح یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی حملہ نہ کر دے۔ یہ غلام ہوتا ہے، غلام ہمہ وقت اپنے مولا کو دیکھتا ہے۔ دفاع علی کر رہے تھے کل قمبر، ہم و آپ بھی آج موجود ہیں، آج دفاع مقصد علی کر۔ زہرا نے اسی راہ میں اپنی جان دی۔ بس عزیزہ میں نے ختم کیا، جان قربان کر دیا صدیقہ طاہرہ نے اس راہ میں۔ میں مصائب واقعی آج ہی ایک روایت پڑھ رہا تھا، اس روایت کو پڑھنے کے بعد خدا کی قسم بہت سخت ہے میرے لیے۔ معلوم ہے کس قدر مظالم ڈھائے گئے تھے بی بی پہ، جب یہ ملاحین حضرت امیر کو واسطہ دے کر آئے نا۔ اب یہ بڑا سخت ہے مرحلہ، شاید آپ اندازہ لگا سکو کہ حضرت علی کے لیے بھی سخت ہے۔ ان ملعونوں نے کہا کہ یا علی آپ واسطہ بنو تاکہ زہرا کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو سکیں۔ علی کے لیے کتنا سخت ہوگا مجھے انصاف سے بتاؤ، ایسے ملعونوں کے لیے واسطہ بننا کہ آ کر زہرا کی بارگاہ۔ لیکن حضرت امیر مقام امتحان میں، کیونکہ اگر ان ملعونوں کو نہیں بلاتے، نہیں آنے دیتے، تو کل کے دن یہ بہانہ ہو جاتا کہ زہرا نے معاف کر دیا تھا، علی نے آنے نہیں دیا۔ آپ یاد کر، آپ تصور کرو فقط ایسے لوگوں کو اجازت دینا علی کے لیے کتنا سخت امتحان تھا نا۔ خدا کی قسم اگر ہمارے گھر کی عورتیں نامحرموں کے درمیان سے گزر جائیں نا تو ہم تڑپ جاتے ہیں۔ اللہ علی نے وہ سارے مناظر دیکھے تھے، علی نے مقام امتحان میں آ کر واسطہ بنے، آئے صدیقہ طاہرہ کے پاس۔ اب زہرا و علی کے مصائب ہے، خدا کی قسم آ کر کہتے بی بی یہ دو ملعون چاہتے ہیں آپ سے اجازت لینا کہ آئیں۔ معلوم ہے زہرا کا جواب کیا تھا؟ یا علی البیت بیتک والحرہ جاریتک، یا علی گھر آپ کا گھر ہے، میں آپ کی کنیز ہوں۔ یہ انتہائی مصائب زہرا ہے۔ یا علی البیت بیتک، بیت آپ کا گھر ہے، گھر آپ کا گھر ہے، اور زہرا آپ کی کنیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے کہتے ہیں مولا شناز بی بی کہ امام وقت آتا ہے اپنے سارے غم بھول جاتی ہیں، اس کے بعد کہتی یا علی آپ کا اختیار ہے، زہرا آپ کے سامنے تسلیم ہے۔ بس عزیزو یہ لوگ آئے، اب مصائب شاید آپ تصور کر سکے تو کر سکے۔ معلوم ہے یہ آ کر بیٹھ گئے، بی بی سلام اللہ علیہا اظہار ناراضگی کرنا چاہتی ہے نا۔ معلوم ہے اب آپ زہرا کے درد کو سمجھو، کیا فرمایا جب یہ سامنے آ کر بیٹھ گئے نا، بی بی چاہتی ہے اپنے رخ کو موڑنا، لیکن آپ جانتے ہو اس حالت میں بھی نہیں ہے کہ اپنی گردن کو خود موڑ سکیں۔ اللہ، میں نے پورا مصائب پڑھ دیا۔ اللہ کیا ظلم ہو گیا تھا زہرا میں، کہتی فضا ذرا آؤ میرے رخ کو موڑ دو، میں ان ملعونوں کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ بس عزیزوں سمجھ سکے نا اللہ زہرا پہ اس قدر سے پوشت ہوا تھا کہ زہرا اپنی گردن کو ادھر سے ادھر نہیں کر پا رہی۔ خدا کی قسم اب اس کیفیت کو آپ اندازہ لگاؤ، 75 دنوں تک یا 95 دنوں تک اس کیفیت میں رہنا کتنا سخت ہے۔ آپ نے مرثیے میں سنا نا کہ زہرا اپنے رخساروں کو چھپاتی تھی۔ یہ رخسار کس سے چھپاتی تھی؟ اللہ ایک غیرت مند بیوی کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے اپنے غیرت مند شوہر کے سامنے ان رخساروں کے ساتھ جانا جن رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہو، لہذا رخساروں کو چھپاتی تھی کہیں میرے علی کی نگاہ نہ پڑے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ بس عزیزو وہ بھی مرحلہ آیا، یہ مدت گزرتی رہی نا، ایک ایک سانس لینا صدیقہ طاہرہ کے لیے قیامت تھی، چونکہ پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، سانس لینا خدا کی قسم قیامت تھی۔ اسی اثنا میں انصار و مہاجرین کی کچھ عورتیں آئیں، مصائب کے وہ فقرات ہیں، انشاءاللہ آپ ماتم کریں گے، عجیب مرحلہ ہے۔ یہ عورتیں آئیں، آنے کے بعد ایک جملہ کہا بی بی ہم آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ تصور کریے بی بی ہم آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتے، آپ فرمائش کیجئے، آپ حکم دیجئے تاکہ ہم تعمیل حکم کر سکیں۔ بی بی نے ایک جملہ فرمایا، دیکھو زہرا کا پسلیوں کا درد اپنی جگہ نہیں، بازوؤں پر جو ورم ہے وہ اپنی جگہ، ساری درد ہے، لیکن زہرا کو سب سے بڑا درد کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ زہرا کی پسلیوں کا درد کوئی معمولی نہیں، پسلیاں ٹوٹی ہیں،
بازوؤں پہ ایسا ورم ہے کہ فاتح خیبر چیخ مارتا ہے، لیکن یہ سارے غم اپنی جگہ پر ہے، یہ سارے غم اپنی جگہ پر۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم نے میری پسلیاں توڑ دی، یہ نہیں فرمایا میرے بازوؤں پہ کوڑوں کے نشان ہے، بلکہ ایک چیز فرمایا، ارے تمہارے مردوں کو ہم نے مدد کے لیے پکارا لیکن وہ نہیں آئے۔ یعنی زہرا بتانا چاہ رہی تھی مجھے یہ غم نہیں ہے میری پسلیاں ٹوٹ گئی، بس مجھے غم یہ ہے میرا علی تنہا ہے، مجھے فقط یہ غم ہے میرا علی تنہا ہے، جب میرے علی نے بلایا تو تم مدد کو نہیں آئے۔ ان عورتوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، نہیں بی بی حکم فرمائیے۔ معلوم ہے اب زہرا نے کیا فرمایا؟ اگر آپ سن سکتے ہو تو سنو۔ بی بی نے فرمایا اچھا مدد کرنا چاہتی ہو تو ایک مدد کر دو، مجھے سہارا دے کر میرے بابا کی قبر تک پہنچا دو۔ اللہ اکبر! 18 سال کی بیٹی باپ کی قبر پہ جانے کے لیے بڑا زیادہ فاصلہ نہیں ہے زہرا کے گھر سے پیغمبر کی قبر تک کا، لیکن اللہ نے وہ در و دیوار کے درمیان کیا ہو گیا تھا کہ زہرا کو اب جو بابا کی قبر پہ جانا ہے تو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ عورتوں نے سہارا دیا، لے کے چلیں، پیغمبر کی قبر کے قریب آئیں۔ اس کے بعد بی بی نے ایک جملہ فرمایا، کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ اے بی بی اب تک تو آپ سہارا لے کر آ رہی تھی، اب کیا کہہ رہی مجھے چھوڑ دو؟ کہ تمہیں نہیں پتا اگر میرے بابا نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا، میرے بابا نے اگر مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو میرا بابا کہے گا زہرا کو کیا ہو گیا؟ بس ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی ارے یہ مدینہ ہے جہاں آپ نے سہارا مانگا، باپ کی قبر تک پہنچا دیا گیا، لیکن ہائے رے کربلا، شام غریبہ ایک بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، ہر کسی سے پوچھتی ہے ارے میرے بابا کا پتہ کوئی بتا دے۔ ایک جنازے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، اے میری لاڈلی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ذن بقضائه وتسليما لأمره۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمیں عزائے فاطمی ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو حج زیارات سے مشغف فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما، تمام مظلوموں و شیعان اہل بیت کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل ماتم